الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالموت واعظا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین محترم، یہ سال غموں اور پریشانیوں کا سال ہے۔ غیر یقینی کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں اور بہت ساری سعید روحیں اس سال اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ بہت سارے لوگ اپنے والدین سے محروم ہوئے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ جب ایک انسان دنیا سے جاتا ہے تو ہمیں اپنی آخرت، اپنی موت کی یاد دلاتا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں خدا کا، رسولوں کا، لیکن ایک اٹل حقیقت جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا وہ موت ہے، جس کا آنا یقینی ہے۔ اٹس سرٹن، اٹس انیویٹیبل۔ ہر سیکنڈ میں ایک انسان فوت ہوتا ہے، اور کل اگر 1,00,000 لوگوں نے مرنا ہے تو کوئی پتہ نہیں کہ اس لسٹ میں کون شامل ہے۔ اٹ کوڈ بی یو، اٹ کوڈ بی می، اٹ کوڈ بی اینی ون۔ آنے کی تو ایک ترتیب ہے، بچہ، اس کے بعد جوان، اس کے بعد بوڑھا، لیکن جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ منگوڑا موجود ہوتا ہے، دودھ موجود ہوتا ہے، لیکن اس منگوڑے میں سونے والا دنیا سے جا رہا ہوتا ہے۔ اور زندگی کا خلاصہ یہی ہے، لباسہ کفن، مرقبہ جنازہ، ولدہ یتیم، منزلہ قبر، فراشہ تراب، حلالہ حساب و حرامہ عذاب۔ کہ انسان کا لباس کفن ہے۔ جتنے بھی اچھے لباس پہن لے، آخری لباس کفن کا ہے۔ جتنی بھی اچھی لگژری سواریوں پر سوار ہو جائے، آخری سواری فیونرل کی گاڑی ہے، اور بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ فائنل ڈیسٹینیشن انسان کا قبر ہے، اور اس کا بستر مٹی کا ہے۔ حلالہ حساب، حلال بھی کمایا ہے تو اس کا بھی حساب ہوگا، اور اگر حرام ہے وہ تو ہے ہی عذاب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحبون الخمس وینسون الخمس، کہ لوگ 5 چیزوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں لیکن 5 چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا کو تو یاد رکھتے ہیں لیکن آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ یحبون القصور وینسون القبور، کہ وہ محلات سے تو محبت رکھتے ہیں لیکن قبر کے گھر کو بھول جاتے ہیں۔ یحبون الحیات وینسون الموت، زندگی کو تو یاد رکھتے ہیں لیکن مرنے کو بھول جاتے ہیں۔ یحبون الخلق وینسون الخالق، مخلوق کو تو یاد رکھتے ہیں لیکن اس مخلوق کے خالق اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں۔ اس موت کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ تیاری کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، اور موت آئے اور انسان سے اس کا رب راضی ہو تو یقین جانیے موت سے خوبصورت چیز کوئی نہیں۔ اور موت آئے اور انسان سے اللہ ناراض ہوں
تو موت سے خوفناک چیز کوئی نہیں. دین اٹ از دا موسٹ ہوریبل تھنگ. انما الاعمال بالخواتیم، تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ خاتمے پر ہے. خاتمہ بالایمان، اس کی دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ خیر کے ساتھ فرمائے، ایمان کے ساتھ جو ہے وہ فرمائے، اور موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. موت کی تیاری اللہ تعالیٰ موت سے پہلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ مرنے وقت تو بڑے بڑے فرعون ٹھیک ہو جاتے ہیں. در جوانی توبہ کردن شیبہ پیغمبری. اصل چیز یہ ہے کہ انسان اس موت کی پہلی جو ہے وہ تیاری کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ من اکیس الناس و احزم الناس، کہ لوگوں میں سب سے سمجھدار آدمی کون سا ہے، لوگوں میں سب سے عقل مند آدمی کون سا ہے. ہم تو عقل مند اس کو سمجھتے ہیں جس کو پاس زیادہ پیسے آ جائیں، جو دوسروں کو زیادہ بے وقوف بنا لے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں سب سے عقل مند انسان وہ ہے اکثرہم ذکرا للموت، جو موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے، وہ استعدادا للموت، اور موت کی سب سے زیادہ تیاری کرتا ہے. اور حدیث کے مبارک کے اندر فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، یعنی الموت، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کی تیاری کرو. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کہ انسان کے قدم پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا. عن عمرہ فیما افنا، عمر کن کاموں کے اندر گزاری. وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کن کاموں کے اندر گزاری. وعن مالہ این اکتسبہ وین انفقتہ، مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، اور جو علم ہم نے دیا تھا اس پر کہاں تک عمل کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، کہ سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ کرتا ہے، اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہے. اور سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے اور یہ امید باندھے بیٹھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہے، اللہ سے تمنا اور امیدیں باندھے بیٹھا ہے. اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. کہ when they are gone they are gone، جب وہ چلی جاتی ہیں وہ واپس نہیں آتی. شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. صحتک قبل سقمک، صحت کو بیماری سے پہلے. غناک قبل فقرک، دولت کو فقر کے آنے سے پہلے. فراغک قبل شغلک، فرصت کو مشغولیت سے پہلے. حیاتک قبل موتک، اور زندگی کو موت سے پہلے. موت کی تیاری، اس کے لیے ایک قبرستان جانا، یہ بھی زیارت قبور، اس سے بھی آخرت یاد آتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فالآن تزوروها فإنها تذکر الآخرہ، کہ میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا لیکن اب اجازت دیتا ہوں، قبرستان جایا کرو، اس سے آخرت یاد آتی ہے. جب انسان کے اعزاء و اقارب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ انسان ان کی قبر پر جائے. اگر آپ ہفتہ وار جانا چاہتے ہیں تو جمعے والا دن مسنون عمل ہے قبرستان جانا. اگر اتنا بھی وقت نہیں تو کم از کم مہینے میں 1 دفعہ انسان چلا جائے، یا سال میں کم از کم 1 دفعہ جو ہے وہ چلا جائے. یہ میت کے حقوق ہیں. جس طرح زندہ آدمیوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی کچھ حقوق ہمیں پورے کرنے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک مسلمان کا حق یہ ہے کہ جب وہ زندہ ہو تو انسان بیمار ہو اس کی عادت کرے، دنیا سے چلا جائے تو اس کی جنازے میں شرکت کی جائے، اس سے اپنی موت بھی یاد آئے گی. اور پھر جو ہے وہ تدفین کے اندر شرکت کرنا، یہ بھی اجر والا عمل ہے. تعزیت کرنا، صبر کی تلقین کرنا وہ رسا کو، یہ بھی ایک مسنون عمل ہے. اور پھر ایصال ثواب میت کے لیے. والدین دنیا سے چلے گئے، حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے والدین دنیا سے چلے گئے، اب میں کیا ان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ هل بقی من بر ابوی شیء ابرهما بعد وفاتهما؟ قال نعم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، الصلاۃ علیہما
ان کے لیے دعا کرو، والاستغفار لہما، ان کے لیے استغفار کرو، بخشش کی دعا کرو، اور جو عہد پرامس وہ کر گئے تھے ان کو پورا کرو، اور وہ رشتہ داریاں جو والدین کی وجہ سے قائم تھیں ان کو برقرار رکھو، اور اپنے والدین کے دوستوں کا بھی احترام کرو۔ ایک صحابی نے کہا رسول اللہ میری ماں اچانک فوت ہو گئی، مجھے یقین ہے کہ اگر ان کو کچھ بات کا موقع ملتا وہ ضرور صدقہ کرتی، تو اگر میں اب ان کی طرف سے صدقہ کروں کیا اس کا ثواب انہیں پہنچے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو یہ جیسے میں نے کہا کہ اس سے اپنی موت بھی یاد آتی ہے، ورثاء کو جب انسان صبر کی تلقین کرتا ہے، تعزیت جو ہے وہ کرتا ہے، اس لیے کہ یہ صبر بڑا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم فالور ہیں، جن کے ہم پیروکار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جب ابراہیم فوت ہوئے تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا ان للہ اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده الا باجل مسمى انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ دل غمگین ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور لیکن زبان سے وہی کلمہ کہیں گے جس سے ہمارا رب جو ہے وہ راضی ہوگا۔ اس لیے کہ ماتم کرنا، جزا فضا کرنا، شکوہ و شکایت کرنا، یہ بے صبری کی طرف دلالت کرتا ہے، اور یہ ایک جاہلانہ طریقہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے گریبان پھاڑنا شروع کر دے، رخساروں کو نوچنا شروع کر دے۔ یہ ایک جاہلانہ طریقہ تھا کہ اس وقت میت کے اوپر رونے کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھا جاتا تھا، اور جس میت پر رونے والے کم ہوتے، رونے والیاں کم ہوتی، وہاں کرائے پر عورتیں لائی جاتی تاکہ میت پر زیادہ لوگ روئیں۔ اسلام نے آ کر اس چیز کو، اس جاہلانہ چیز کو ختم کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعوا بدعوت الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے گریبانوں کو پھاڑتا ہے، اپنے چہروں کو نوچتا ہے اور جاہلانہ باتیں جو ہے وہ کہتا ہے۔ دنیا ایک عارضی چیز ہے، اور یہاں ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا۔ اگر کسی نے رہنا ہوتا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر رہتے۔ لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلدا۔ جب آپ بھی دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد یہ حقیقت ہمیں ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ یہ دنیا سب کے لیے عارضی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اس حوالے سے کہ جتنا آپ نے دکھ دیکھے ہیں اور پریشانی دیکھی ہے، اپنے اعزہ و اقارب کی وفات دیکھی ہے، اور موت کو جتنا آپ نے قریب سے دیکھا ہے شاید کسی اور نے اتنا قریب سے جو ہے وہ دیکھا ہو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم پریشان ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدمے کو یاد کر کے جو ہے اپنے غم کو ہلکا کرتے تھے، کہ جب آپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہم یعنی وہ غم کتنا بڑا تھا، تو اس کے مقابلے میں ہمارے اپنے عزیز کی موت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیا کے اندر جب آئے تو پیدا ہی یتیم ہوئی، 6 سال کی عمر کی ہوئی ہے تو والدہ نے آپ کو والد کی قبر عبداللہ کی قبر پر جو ہے وہ لے کر گئیں، اور واپسی پر وہ بہت پریشان حال تھی، اور ابوا بستی کے قریب اچانک ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اب غور کیجئے کہ ایک صحرا کے اندر جہاں قریب کوئی آبادی نہیں، 6 سال کے بچے کو، اپنی والدہ کو مرتے ہوئے دیکھنا، یا ایک والدہ کو مرتے وقت 6 سال کے بچے کو چھوڑ کر جانا صحرا کے اندر، یہ کتنا بڑا غم تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس قرآن کے اندر بھی ذکر ہے الم یجد کا یتیما فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا۔ دنیا آپ کو لاوارث سمجھ رہی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو پوری کائنات کا وارث بنا دیا۔ آپ کی جتنی بھی اولاد تھی وہ آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی۔ 3 صاحبزادے طاہر، قاسم، ابراہیم،
یہ بچپن کے اندر ہی فوت ہوئے. یہ اتنے دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں کہ اور سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آپ کی ساری اولاد آپ کے سامنے فوت ہوئی. تو یہ ایک عام انسان پر اگر یہ کیفیات آئیں تو کتنی یہ صبر آزما مراحل ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑا، اور یہی اسوہ ہمارے سامنے بھی ہونا چاہیے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اذکروا محاسن موتاکم، کہ میت کی اچھی باتوں کا ذکر کیا کرو. جب بھی کوئی شخص فوت ہو تو اس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے اپنی زبان کو روک لو، ہمیشہ اس کا تذکرہ خیر کرو، اچھے الفاظ کے اندر اس کا تذکرہ کرو. اس کا معاملہ اب اللہ کی ذمہ ہے، نیک ہے بد ہے جو بھی ہے معاملہ اب اللہ کے سپرد ہے. جب انسان مرتا ہے تو شیطان بھی پیچھا چھوڑ دیتا ہے، اب مزید اس آدمی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا کہ میں اب کیا کروں اس کے ساتھ، لیکن انسان اس کا پیچھا جو ہے وہ نہیں چھوڑتے. تو میت کا تذکرہ اچھے الفاظ کے اندر، اور پھر اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، کہ جب میت کے لیے دعا کرو تو اخلاص کے ساتھ دعا کرو. اس لیے کہ اب اس کو دعاؤں کی ضرورت ہے، اب اس کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، کہ جب انسان فوت ہوتا ہے اس کا دنیا سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 چینل کے. 3 راستے ایسے ہیں جہاں سے اس کو نیک اعمال کا ثواب پہنچ سکتا ہے. صدقۃ جاریہ، کنٹینیوس چیریٹی، کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا، او ولد صالح یدعو لہ، یا کوئی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کر رہی ہے، یا وہ علم جو اس نے چھوڑا اس سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں. یہ 3 راستے ایسے ہیں کہ جہاں سے میت کو ایصال ثواب جو ہے وہ پہنچتا ہے، تو ان کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے، قبر میں اترتا ہے، اس سے پہلے 3 چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، مال بھی، رشتہ دار بھی، اور اعمال بھی. لیکن قبر کے اندر 2 چیزیں پیچھے رہتی ہیں اور ایک چیز قبر کے اندر جاتی ہے. رشتہ دار بھی پیچھے رہ گئے، مال بھی پیچھے رہ گیا، اور صرف انسان کے اعمال ہیں جو اسے فائدہ مند دے سکتے ہیں. کفن کو کوئی جیب نہیں ہوتا کہ آدمی کچھ مال لے کر جا سکے، قبر میں کوئی الماری نہیں ہوتی کہ آدمی وہاں پر کچھ رکھ سکے، خالی ہاتھ. سکندر دنیا کا بہت بڑا بادشاہ جب دنیا سے جانے لگا، مرنے لگا، تو اس نے وصیت کی کہ میرے دونوں ہاتھوں کو قبر سے، کفن سے نکال دینا، تاکہ دنیا والے دیکھ لیں کہ دنیا کا اتنا بڑا بادشاہ وہ خالی ہاتھ جو ہے وہ جا رہا ہے. تو یہ قرآن کے اندر یہ حقیقت ہمیں بتائی گئی، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو لوگ ایسا کریں گے تو وہ گھاٹے کے اندر ہیں، دے آر دا لوزرز، خسارے کے اندر ہیں. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، اور خرچ کرو جو ہم نے تم کو رزق دیا اس وقت کے آنے سے پہلے جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ یہ تمنا کرے کاش مجھے کوئی اور مہلت کیوں نہ ملی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور جب کسی انسان کا وقت اجل آتا ہے تو وہ تبدیل نہیں کیا جاتا، مؤخر نہیں کیا جاتا. انسان نے جب مرنا ہے، دنیا کے اندر جو وقت ہے اس کو پورا کرنا ہے، وہ چاہے وہ وینٹیلیٹر پر گزارے، چاہے قومی کی حالت کے اندر گزارے، چاہے لائف سپورٹ مشین پر گزارے، وہ وقت اس نے پورا کرنا ہے. اور جب وقت آتا ہے انسان نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، تو وہ وقت جو ہے جب انسان کا دنیا کے اندر ختم ہو گیا تو اب اس کو آخرت کے سفر کی طرف جانا ہوتا ہے. وہ اب مزید زندگی خرید نہیں سکتا. اگر زندگی خریدی جا سکتی فرعون کبھی نہ مرتا، ڈاکٹر اور حکیم کبھی نہ مرتے، لیکن یہ زندگی ایک وقت اس کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے. اور پھر کسی کو وقت معلوم بھی نہیں کہ کتنا باقی ہے، 1 دن باقی ہے، 5 دن باقی ہیں، 5 مہینے باقی ہیں، 5 سال باقی ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ خواب کے اندر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر ان سے سوال کیا کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ میری کتنی عمر باقی ہے، تو مجھے 5 کا اشارہ بتایا گیا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے، اس 5 سے کیا مراد ہے، کہ میرے 5 دن باقی ہیں، 5
ہفتے باقی ہیں، 5 مہینے باقی ہیں، 5 سال باقی ہیں۔ اس زمانے میں خوابوں کی تعبیر کے ایک بہت بڑے امام تھے، امام ابن سیرین۔ ان سے خواب کا تذکرہ کیا تو انہوں نے آگے سے مسکرا کر فرمایا کہ یہ خواب تو بڑا آسان ہے، اس کی مراد ہے خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 باتیں ایسی ہیں جن کا علم سوائے اللہ کے کچھ نہیں، کسی کے پاس نہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ موت انہی 5 میں سے ایک چیز جو ہے وہ ہے۔ یہ دنیا اللہ رب العالمین نے اس کو بنایا ہے تو اس کی ہر چیز کے اندر ایک میسج رکھا گیا۔ صبح جب سورج نکلتا ہے وہ عروج پر پہنچتا ہے اور پھر زوال اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ چاند ہلال پہلے دن کا بہت باریک، پھر وہ بڑھتے 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 14ویں کا چاند بنتا ہے اور پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ زندگی کے اندر خوشی بھی عارضی اللہ نے رکھی، غم بھی عارضی رکھا، نیند بھی عارضی رکھی، جاگنا بھی عارضی رکھا، بھوک بھی عارضی رکھی۔ ہر چیز کے اندر یہ ایک میسج ہے کہ ایک ٹیمپریری ہے، اور خوشی بھی عارضی، غم بھی جو ہے وہ عارضی، اور وہی بات کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ ایک سفر ہے جس کی ہم نے تیاری کرنی ہے۔ اٹس اے ون وے ٹرپ، وی آر لائک سٹنگ ان اے ڈپارچر لاؤنج۔ جیسے ہم فلائٹ بک ہو چکی ہے، وقت طے ہے، الارم از سیٹ، جب وہ وقت ہوگا تو انسان نے دنیا سے جو ہے وہ جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب قول ہے، جس سے دنیا کی حقیقت معلوم ہوتی ہے، کہ انہوں نے ایک دفعہ قبرستان کی زیارت کی تو فرماتے ہیں یا اہل القبور ان مالکم قسمت ونساؤکم زوجت ودیارکم سکنت واولادکم ظلمت، کہ اے قبر والو، تم تو دنیا سے چلے گئے، تمہارے مال تقسیم ہو چکے، رشتہ داروں نے لڑ جھگڑ کر تمہارے مال کو بانٹ دیا ہے، تمہاری بیویوں نے دوسری شادیاں کر لی، تمہارے گھروں کے اندر اب کوئی اور رہ رہا ہے، تمہارے اولاد پر ظلم ہو رہا ہے، کوئی ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں، تمہارے اکاؤنٹ خالی ہو چکے ہیں، تمہارے نام کا بستر اٹھا لیا گیا ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اس آخرت کی، اس ہمیشہ کے سفر کی اللہ تعالی ہم سب کو تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ٹھیک ہے موت کی تیاری کی جائے، لیکن موت کی دعا نہ کی جائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے لا تتمنا احدکم الموت، تم میں سے چاہیے کہ کوئی موت کی تمنا نہ کرے کسی مصیبت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے۔ فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ان كانت الحیات خیرا لی۔ اگر کوئی چارہ نہ ہو تو زیادہ زیادہ یہ دعا کر سکتا ہے کہ اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، وتوفنی ان كانت الوفاة خیرا لی، اور مجھے وفات دے دے جب تک کہ موت میرے لیے بہتر ہے۔ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے، اور یہ دعا خاتمہ بالایمان کی دعا کرے، یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ہر روز ایک موت کا فرشتہ ہر گھر کے اندر 5 مرتبہ آتا ہے، تو جو بندہ 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے اس کو مرنے سے پہلے کلمہ یاد کرایا جاتا ہے۔ اسی طرح میت کے حقوق میں سے ایک یہ ہے، حدیث کے اندر آتا ہے اقرؤ یاسین علی موتاکم، اپنے مردوں پر سورہ یاسین کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت، ان کی طرف سے نیک اعمال ایصال ثواب کے لیے، یہ انسان جتنا کر سکتا ہے اپنے مرنے والوں کے لیے جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ ان کے لیے دعا کرے، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی دعا کرے، آسان حساب کی دعا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اور انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ وہ باعث شرف ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، دنیا کے اندر آیا تو ادب اور احترام کے ساتھ پیدا ہوا
تو لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیں، والدین کو مبارکبادیں ملیں، مٹھائیاں تقسیم ہوئیں، دعائیں ملیں، خوشیاں جو ہے وہ نصیب ہوئیں، ان کا عقیقہ کیا گیا، ان کی خوشیاں کی گئیں۔ اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے انسان، پھر بھی بڑے پروٹوکول کے ساتھ، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، کہ جب میت ہو تو اس کو غسل دو، اس کو نیا لباس پہناؤ، اس کو خوشبو جو ہے وہ لگاؤ، اور اس کو آگے رکھ کر سب اس کی ہاتھ باندھ کر اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ امام بھی پیچھے کھڑا ہوتا ہے، خطیب بھی پیچھے کھڑا ہوتا ہے، سب لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور میت آگے ہے، سب دعا کرتے ہیں اور پھر اس کا دیدار کرتے ہیں، اس کو کندھوں پر اٹھا کر قبر تک جو ہے وہ لے جاتے ہیں۔ تو یہ میت جو ہے اس کو اس سفر جو آخرت ہے اس کی ایک تو دعا کرنی چاہیے۔ کتنی ہی لوگ ہیں بعض دفعہ قبر نصیب نہیں ہوتی، جنازہ نصیب نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ایک تو یہ کہ خاتمہ ایمان کے ساتھ کرے اور خاتمہ بالخیر کے ساتھ جو ہے وہ کرے، اس کے جنازے میں شرکت، دوسروں کے جنازوں میں شرکت کی جائے، ثواب ہے، تعزیت کی جائے وہ رسا سے، تدفین کے اندر شرکت کی جائے، اپنی موت کو یاد کیا جائے، اور جیسا میں نے ابھی یہ سارے حقوق میت کے بیان کیے ہیں کہ ماتم کے بجائے صبر جو ہے وہ کیا جائے، قبرستان کی دوبارہ جو ہے وہ زیارت کی جائے، قبروں کے اندر دعا کی جائے قبرستان کے اندر جا کر، اور اس اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اور جن اعمال کے ذریعے میت کو ثواب پہنچ سکتا ہے ان کا اہتمام جو ہے وہ کیا جائے، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے مغفرت کی جو ہے وہ دعا کی جائے، اور سب کے لیے، دوسروں کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ سب اہل ایمان کی مغفرت فرمائے، اور اپنے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان پر فرما اور مجھے قیامت والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔